دین کی لاج رکھو، اس فقر کی لاج رکھو جس فقر سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس چادر کی لاج رکھو جس چادر سے ہماری حرمت قائم ہے، اس گنبد کی لاج رکھو جس کے سائے میں تمہاری سانسیں پلتی ہیں، اس قرآن کی لاج رکھو جس نے تمہیں ایمان دیا، جس نے مجھے ایمان دیا۔ یہ علماء کی، مشائخ کی، حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان پہ ذمہ داری ڈال دو گے، ان سے عمل کا حساب اس دنیا میں کون لے گا؟ آپ کے ذمہ ہے وہ حساب، آپ کے ذمہ ہے وہ احتساب۔ اس لیے اس تحریک کی سطح پہ اپنے آپ کو لائیں، ایک رسمی روایتی مرید تصور نہ کریں اپنے آپ کو مجاہد تصور کریں۔ اور مجاہد وہ لفظ ہے جس سے ظلم کے ایوان کانپتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نصاب سے یہ مجاہد کا لفظ نکال دیا جائے، لیکن ہم مجاہد ہیں، الحمدللہ ہم مجاہد ہیں۔ ہم ملا کی اذان نہیں دیں گے، ہم مجاہد کی اذان دیں گے۔ وہ اذان بھی ہمارے ذمہ ہے، وہ بھی ہم نے دینی ہے، لیکن مجاہد کی اذان بھی آپ نے دینی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر حق باہو کو دنیا حق باہو کہتی ہے، کیوں حق باہو کہتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کے اس عامر کے سامنے جو یہاں پہ اقبال نے جس کے متعلق کہا تھا کہ تخم الہاد کے اکبر پر برید، بعد ازاں در صورت دارا دمید، یہ الہاد کا وہ بید جو اکبر نے بویا تھا، وہ بعد میں پھر دار شکو کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اس فتنے کے سامنے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مجاہد اورنگزیب عالمگیر کی حمایت کی، اور یہ علاقہ جو اس کے تسلط میں، اس کے باوجود آپ نے یہاں پہ کلمہ حق بلند کیا اور اورنگزیب عالمگیر کی حمایت فرمائی، اس لیے کہ وہ سلطنت مغلیہ کو سلطنت اسلامیہ میں بدلنا چاہتا تھا۔ آپ اپنے آپ کو اس مجاہد کی سطح پہ لائیں۔ حق باہو سے نسبت کا دعویٰ ہے تو حق کی لاج رکھیے۔ قرآن اور سنت یہ ہمارا دستور بھی ہے، ہمارا منشور بھی ہے، ہمارا آئین بھی ہے، اور اسی کے نفاذ کے لیے تو ہم مجاہد ہیں، اسی کے نفاذ کے لیے تو ہمارے اندر روح ہے، اسی کے نفاذ کے لیے تو ہمارے اندر سانسیں ہیں۔ اگر اس اذان کو چھوڑ دیا تو دوسری اذان بخشش کی سند نہیں بن سکتی۔ اگر یہ اذان دو گے تو وہ اذان تمہاری بخشش کی سند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔